پریشانی دراصل رہنمائی کے لیے رونما ہوتی ہے۔ دماغ کا صحیح استعمال آپ کو افسردگی سے نکال سکتا ہے۔ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے زندگی کے معنی تلاش کرو۔ اپنے شوق کو اپنا ہنر اور پیشہ بنا لو۔ اپنے معیار میں بلندی چاہتے ہو تو اپنے خوابوں کو کبھی مرنے نہ دو۔ زندگی کی تکلیف کی دوا گزرتا ہوا وقت ہے۔ جب دولت قریب آنے لگتی ہے تو دو چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایک دروازے پر سائل کا آنا اور دوسرا خواب میں دولت نظر آنے لگتی ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد بیٹی کو بھائیوں کا آسرا ہوتا ہے۔ کبھی بھی اپنی بہن کو اکیلا مت چھوڑے۔ جب بھی میکے آئے اس کی خوب خدمت کرے تاکہ اس کو والدین کی کمی کم سے کم محسوس ہو، نہ کہ بھائی اور بھابھی اس سے تعلق ہی توڑ دے۔ عروج میں لہجہ دھیما اور نظر نیچے رکھو، ورنہ زوال میں نظر نہیں ملا سکو گے۔ کوشش کرے کہ لوگوں کی روح کو مت زخمی کرے، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں، ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ جو لوگ درست چیز کو پہچاننے میں ناکام رہتے ہیں ان کا ہر دن ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ اگر اپنے ایمان اور عزت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو جاہلوں کی طرح بحث نہ کیا کرو۔ ایمان اور عزت دونوں محفوظ رہے گے۔ کبھی کبھی ایسی جگہوں پہ بھی مصلحاً پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، وہاں نہ چاہتے ہوئے بھی دستبردار ہونا پڑتا ہے جہاں ہمیں سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا۔ قابل رشک ہے وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو مسکراتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یقین جانیں ایسے لوگ اللہ پاک کی اس زمین پر رحمت سے کم نہیں ہیں۔ جو رشتے آپ کے پاس ہیں ان کی قدر کیجیے، انہیں احساس دلائیے کہ وہ آپ کے لیے کتنے اہم ہیں اور آپ کو ان کی کتنی ضرورت ہے، ان سے کتنی محبت ہے۔ آپ کی شان ایسی ہو کہ آپ بادشاہوں سے ملو یا فقیروں سے، بادشاہ کو یہ نہ لگے کہ آپ اس سے کم ہیں اور فقیروں کو یہ نہ لگے کہ آپ اس سے زیادہ ہیں۔ دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی سے خودداری کی ڈگری نہیں جاری کی جاتی، یہ کسی یونیورسٹی کے بس کی بات ہی نہیں۔ اپنے زور بازو پر بھروسہ رکھنے والوں کا سر کبھی مخلوق کی بارگاہ میں نہیں جھکتا۔ سر اٹھا کر جینا اپنی جگہ ایک سفر بھی ہے اور منزل بھی۔ خود پر یقین رکھو، خود میں باقاعدگی سے اچھائیاں دیکھنے والا پرسکون اور خود اعتماد زندگی گزار سکتا ہے۔ موجودہ لمحات کو خوشگوار بنانے سے زندگی کا معیار بہترین بن سکتا ہے۔ ذہنی سکون کا تناؤ تمہاری صحت بگاڑ سکتا ہے۔ جو چیزیں آپ کے ذہنی حالات کو خراب کرے ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے۔ شکر گزاری تمہیں ذہنی دباؤ سے بچا دیتی ہے۔ زندگی کے لیے سفر منزل سے زیادہ اہم ہے۔ روح کی پرورش کے لیے اپنی امید کو زندہ رکھو۔ موجودہ وقت تمہاری نسلیں سنوار سکتا ہے۔ اپنے خوابوں پر خاموشی سے کام کرنا تمہارے لیے ترقی کی راہ کو ہموار کرتا ہے۔ اپنی چنگاری کو بیدار رکھنے کے لیے وقت نکالو۔ حیا کی سیڑھی سے اگر عورت کا پاؤں پھسل جائے تو پورا گھرانہ منہ کے بل گر جاتا ہے۔ ہر چیز مہنگی ہے لیکن ماچس آج بھی 2 روپے کی مل جاتی ہے۔ یاد رکھیں آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی۔ اپنے بچوں کو گلے لگایا کرو۔ جسے گھر میں بے لوث محبت نہ ملے وہ اسے باہر سے خریدنے کی کوشش کرے گا، پھر خواہ اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔
عقل مند انسان دیوار پر لکھی ہوئی تحریر سے بھی نصیحت حاصل کرتا ہے، جبکہ جاہل انسان کے لیے کتب خانے بھی بیکار ہے۔ بڑے مقاصد کو پانے کے لیے آنکھیں کھلی اور منہ بند رکھنا منزل تک لے جاتا ہے۔ محبتوں کا مان رکھنا سیکھیے، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کرے کہ کسی کا مان اور اعتبار نہ ٹوٹے، کیونکہ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ خیالات کی وادیاں بھی کئی دفعہ رنگین ہوتی ہے اور کئی دفعہ صحراؤں کی طرح سنسان ہوتی ہے۔ اگر انسان ان میں کھو جائے تو واپسی کا راستہ بہت مشکل سے ملتا ہے۔ غیر متوقع جھٹکوں سے بچنے کے لیے اپنے دل کی بات کو سنیں، اپنے دل پر بھروسہ کریں، لیکن استعمال اپنے ذہن کو کریں۔ مشورہ مانگنے سے پہلے غور کریں، آپ کسی سے مانگ رہے ہیں۔ زندگی میں بہت آگے جانا چاہتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں۔ تمہاری زندگی کسی بھی لمحے بدل سکتی ہے، لہٰذا اپنے مقصد کو جاری رکھو۔ انسان سب سے زیادہ مضبوط اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے گناہ پر جھک کر پچھتاتا ہے۔ دوسروں سے حسد کرنے والا شخص دراصل اپنی صحت خراب کر رہا ہوتا ہے۔ صحت کے تحفظ کے لیے لذتوں کو محدود کر لو۔ اپنی طاقت میں اضافہ چاہتے ہو تو اپنی اداسی کو ختم کرو۔ کسی سے نفرت کرنا اپنی صحت خراب کرنے کے مترادف ہے۔ لوگ خواہ مخواہ روک پال لیتے ہیں، کوئی چیز یا انسان لا حاصل نہیں ہوتا اور نہ ہی ضرورت تو وہ خواہش ہوتی ہے جو اس انسان سے جڑی ہوتی ہے۔ غلیظ الفاظ صرف وہ لوگ بولتے ہیں جن کے پاس اتنی عقل اور ذہنی پختگی نہیں ہوتی کہ وہ بہتر الفاظ سے اپنا نقطہ نظریہ بیان کر سکے۔ خیال کا پاکیزہ ہونا روح کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ساتھ رہنے والے ساتھ رہتے ہیں، بدگمانی نہیں پالتے، اور جو بدگمانیاں پالتے ہیں وہ ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے، اور جو یقین کرتے ہیں ان کو بار بار بتانا اور جتانا نہیں پڑتا، اور جن کو بار بار بتانا اور جتانا پڑے وہ کبھی یقین ہی نہیں کرتے۔ ایسے لوگ ایک دن سب گوا دیتے ہیں۔ زندگی کی گردش حالات بھی ہو سکتی ہے۔ چال چلتے ہوئے شطرنج کی بازی کے اصول بھول جاؤ گے تو مات بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کے قریب بیٹھنے والا ہر شخص آپ کا قریبی نہیں ہوتا، نہ ہی آپ کا غمخوار ہوتا ہے۔ بعض ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کی من کی بات مٹول کر آپ کو ہی مات دینے کی چاہ میں ہوتے ہیں۔ خیال کیجئے، اے رب العالمین، مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ میں مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہ رہوں، اور مجھے دوسروں پہ خرچ کرنے والا بنا، آمین۔ گلہری جانور کو ہفتے میں 2 مرتبہ روٹی کھلاؤ، بہت جلد تمہارے پاس دولت آنا شروع ہو جائے گی۔